عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے یہ ذہن بنایا کہ آج زمین کی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے اور وہ کتنا حصہ ہے، اس حوالے سے، اور پھر جو اللہ کی راہ میں وہ حصہ ادا کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا کیا فرماتا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کھیتی کا ایک سلسلہ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ علامہ طبری نے اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام زمین پر آ کر روتے رہے، اپنے رب سے توبہ کرتے رہے، تو انہیں بھوک لگی۔ اب بھوک لگی، ہر نبی بھی انسان ہے، یہ یاد رکھیں، لیکن عام انسان اور نبی کی انسانیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بشر تو وہ بھی ہیں، تو بشری تقاضوں کے مطابق انہیں بھوک لگی۔ زمین پر پہلا موقع تھا ان کا آنا، کیا کھائیں، کس سے بھوک کو مٹایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ یہ ہے، دیکھیں، نبی اور غیر نبی کا فرق۔ ہمیں بھوک لگے تو کبھی جبریل آیا ہے؟ کسی کے پاس آیا؟ جو نہیں بول رہے شاید ان کے پاس آیا۔ جبریل کبھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل آ گئے۔ مٹھی کے اندر گندم کے 10 دانے ہیں، سبحان اللہ، گندم کے، یہ موسم بھی گندم کا ہی ہے، گندم کے 10 دانے ہیں، انہوں نے پیش کیے۔ آدم علیہ السلام پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی خوراک ہے۔ انہوں نے کہا یہ 10 دانے میری خوراک ہے، اس کو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو زمین کے اندر داخل کر دیں، بو دیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جبریل نے اب اپنا پر مارا زمین پہ، زمین نرم ہو گئی، اور زمین کے اندر جبریل امین نے وہ 10 دانے بو دیے۔ اب یہ زمین ہموار کر دی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالیاں بن گئی، سٹے بن گئے، بالیاں ہو گئی، ان میں گندم پک گئی بہت زیادہ۔ حضرت جبریل امین نے ان میں سے حاصل کیا، اور وہ چند بالیاں جن کے اندر دانے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیے۔ اب دیکھیے، جبریل امین نے ابھی زمین کے اندر پر مارا، زمین نرم کی، اس کے اندر وہ 10 دانے رکھ دیے، دیکھتے ہی دیکھتے گندم پک گئی، دیکھتے ہی دیکھتے گندم، کمال نہیں ہے؟ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے ابھی داخل کرے ابھی پک جائے گندم؟ تو یہ کمال ہے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبریل امین کا۔ تو جبریل اتنی جلدی وہ داخل کرے تو گندم پک سکتی ہے، تو جبریل کے بھی سردار ہمارے آقا ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
جبریل امین نے اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دی. آدم علیہ السلام نے وہ پکڑی. جبریل امین نے طریقہ بتایا کہ ان کو اپنے ہاتھ میں ایسے مس لے. جب انہوں نے رگڑا نا ہاتھوں کے اندر ان کو لے کر، اب دانے علیحدہ ہو گئے، وہ جو بھوس ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو گئے. اب حضرت جبریل امین نے انہیں بتایا. انہوں نے کہا اب کیا کروں؟ جبریل نے ان دانوں کو زمین پہ رکھا، ایک پتھر پکڑا، اس پتھر کے نیچے اس کو رگڑا. جب رگڑا دیا تو آٹا بن گیا. ایک لوہے کا ٹکڑا دیا جسے ہم اپنی زبان میں توا کہتے ہیں، جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے، وہ لا کر دیا اور کہا کہ اب یہ جو آٹا بنا ہے اس کے اندر پانی ملا کر اس کو گوندھ کر پھر اب اس کے اوپر ڈال کر آگ نیچے جلا کے روٹی بنا کر کھا لو. تو یہ کام جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے. تو وہاں سے کھیتی شروع ہو گئی. یہ کھیتی بات چلی تھی کہ کب شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کھیتی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زراعت فرماتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کا بیان کیا ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیسرا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، جو تم خود کسب کرو، جو تم خود محنت سے کماؤ. وہ ہاتھ سے بھی بندہ محنت کر کے کمائے، بندہ زبان کی محنت سے کمائے، بندہ آنکھ سے محنت کر کے کمائے. جسی طرح بھی بندہ محنت کر کے جو کماتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، جو بندہ خود محنت کر کے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. محنت بندے نے کی ہے لیکن اس میں اللہ کا حق بھی ہے جو بندے نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، جو تم کسب کرو اس میں سے جو پاکیزہ ہے وہ خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. تم زمین کے اندر جو زراعت کر رہے ہو اور دانے بوتے ہو، اس میں سے جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے تم ہمارا حق ادا کرتے ہوئے تم خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. ہاں تم اب بھائی جانو کہو مہربانی کرو بھائی، اب میری طرف توجہ کریں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اور جو ناپاک ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، کہ اگر ناپاک تمہیں دیا جائے تو تم بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں تم ناپاک کیوں خرچ کرو؟ پاک خرچ کرنا ہے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ہاں تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ایسا تمہیں دے دیا گیا، تمہاری آنکھ بند تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ناپاک تھا، اس کو تم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو بے شک اللہ غنی ہے، حمد والا ہے. یعنی اسے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنا حق تمہیں بتا کر کہتا ہے کہ تم میرے بندوں میں سے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو دو، تو ان کو دینا تمہارا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ رب العالمین کو عطا کر دیا ہے. اللہ کو
دیا ہے ایسا تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ آیات سنا رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو نکلتا ہے اس میں اپنا حق بیان کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ باغات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو باغات کو پیدا فرماتا ہے۔ محنت بندہ کرتا ہے، ہل بندے نے چلایا، پانی بندے نے لگایا، کھاد بندے نے ڈالی ہے، محنت بندے کی لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ان باغات میں جو پھل ہے، جو کھیتی تمہاری پکی ہے، محنت تمہاری ہے، پکایا ہم نے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، باغات کو وہی پیدا فرماتا ہے، اور وہ ایسے باغات بھی ہیں کہ ان باغات کے اندر تمہیں ایسے پھل ملتے ہیں کہ جن کے تنے کوئی نہیں، درختوں پر وہ پھل نہیں لگتے، وہ زمین پر ہی ہیں، تمہیں پھل مل جاتے ہیں۔ خربوزہ، تربوز، یہ درختوں پر تو نہیں لگتے، یہ زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کچھ ایسے باغات ہیں جن کے تنے ہیں ان پر پھل لگ جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے تنے نہیں ہیں، ایسے ہی ہم پھل عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کا ذائقہ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے سے ملنے والے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں بھی ملنے والے، کچھ کی شکلیں ملیں گی، کچھ کی شکلیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، ہاں اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل تمہیں دے دے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فرمایا جب تم کھیتی کو کاٹ لو تو پھر اللہ کا حق ادا کرو۔ جب کھیتی کٹ جائے تو پھر بولیے اللہ کا حق ادا کرو۔ کھیتی کے پکنے کے بعد اللہ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، فرمایا حد سے نہ بڑھنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی زمین کی پیداوار میں اپنا حق بیان فرما رہا ہے۔ جو زمین سے نکلنے والا اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی پھر دنیا و آخرت میں عزتیں اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک مشکاہ شریف سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عطا کی ہوئی پیداوار جو ہے اس میں سے اس کا حق ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے ایک اپنی زمین کے ٹکڑے کا سودا ایک آدمی کے ساتھ کر دیا، زمین اپنی بیچ دی۔ اب خریدنے والے نے قیمت ادا کر دی، زمین لے لی، بیچنے والے نے قیمت لے لی، زمین اس کے حوالے کر دی۔ ہوا کیا، جب اس نے زمین لے لی، اس نے زمین کے اندر ہل چلانا شروع کیا۔ صبح ہوئی ہل چلایا، جب ہل چلا رہا تھا تو اسی دوران اس کا ہل ایک ٹھوس چیز کے ساتھ ٹکرا گیا۔ جب ٹکرایا تو وہ ٹھہرا، اس نے دیکھا تو یہ کیا معاملہ ہے۔ جب پاس ہوا تو ایک مٹکا ہے، پکا ہوا مٹکا، اس کا ڈھکنا اوپر سے اتارا
تو اس کے اندر سونے کے جواہرات ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اب دیکھیں وہ کتنا ایمان والا بندہ تھا۔ وہ جب مٹکا اسے سونے سے بھرا ہوا مل گیا، اس نے سواری تیار کی، اس پہ اس کو لادا اور مالک کے پاس چلا گیا، جس سے خریدی تھی زمین اس کے پاس چلا گیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، وہ آرام سے پیسے لے کے سویا ہوا تھا کہ زمین بیچ دی ہے، اب موج کرتے ہیں۔ وہ سویا ہوا تھا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آواز دی، کون ہے؟ اس نے کہا ذرا باہر تو آ۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ صبح صبح اب کیا؟ میں نے قیمت تجھ سے لے لی، زمین دے دی، ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا باہر تو آ۔ باہر آیا، کہا یہ مٹکا تیرا ہے، یہ تیری امانت ہے میرے پاس، یہ لے لو۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج کل کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ ہمیں تو 10 روپے بھی مل جائے تو ہم وہ بھی جیب میں، کسی کے کو پتہ ہی نہیں کہاں سے کس کے۔ اسے زمین کے اندر ملا، اب بیچنے والے کو پتہ نہیں تھا، اس نے بیچ دی زمین، یہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا۔ اسے ہماری شریعت میں رکاز کہتے ہیں، جو زمین سے خزانہ مل جائے اسے رکاز کہتے ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں ہماری شریعت میں۔ لیکن اس نے یہ کیا، وہ اس کو دیا، وہ کہنے لگا نہ، وہ بھی ایمان والا تھا۔ اس نے کہا جناب میں نے زمین بیچ دی ہے، قیمت لے لی ہے، اب اس میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میرا نہیں، تیرا ہے، یہ میرے سپرد نہ کر، مجھ پہ بوجھ نہ ڈال، یہ تیرا ہے۔ جھگڑا ہو گیا۔ ہوا کیا؟ حضور فرماتے ہیں انہوں نے ایک سمجھدار بندہ اپنے درمیان حکم بنایا، ثالث بنایا، اس سے فیصلہ کروانے لگے۔ تو اس نے اب جب بات سنی نا تو وہ واقعی سمجھدار تھا، اس نے ان کی بات سنی، کہنے لگا یہ تو دونوں ہی بڑے نیک ہیں، دونوں ہی اتنے سمجھدار اور عقل والے اور نیک ہیں کہ خزانہ زمین سے نکلا ہے، کوئی بھی رکھ لے، لیکن کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا تمہاری اولادیں ہیں؟ ایک کہنے لگا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرا کہنے لگا میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، اور یہ جو خزانہ ملا ہے، سونا ملا ہے، مٹکا سونے کا بھرا ہوا، یہ ان کے اندر خرچ کر دو، اور اگر پھر بھی بچ جائے تو پھر اس کو غریبوں مسکینوں پر خرچہ کر دیا جائے، صدقہ ہو جائے گا تمہاری طرف سے، اس کو پھر خرچ کر دو ان پر۔ تو دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہمارے آج کل جھگڑے کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اس لیے جھگڑ رہے تھے، اس نے زمین بیچی، خزانہ نکل آیا، وہ خریدنے والا اس کو دے رہا، اب وہ نہ لینے پر جھگڑ رہے ہیں۔ آج ہم دوسرے کا حق نہ دینے پر جھگڑتے ہیں۔ کہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے؟ یہ پہلے لوگوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اللہ کی عطا کردہ پیداوار ہے اس میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، محبوب ہم نے ان کو آزمایا ہے، مکہ والوں کو بھی ان کی طرح آزمائیں گے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ یمن کے اندر صنعاء علاقہ ہے، وہاں کا ایک بندہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ وہ کیسے؟ احادیث میں، تفاسیر میں یہ واقعہ آتا ہے۔ ایک آدمی تھا، یمن کا رہنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زمینیں دی، بہت زیادہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ اتنا نیک تھا کہ اس نے اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے یہ کہہ رکھا تھا جب پھل پک جائے تو اس میں سے جو نیچے گرے، تمہارے جو ٹوکرے نیچے ہیں یا کپڑے تم بچھاتے ہو پھل اکٹھا کرنے کے لیے، یا تمہاری جو جھولیاں ہیں ان سے جو نیچے گر جائے وہ تم نے سارے کا سارا اللہ کے لیے خرچ کر دینا۔
جو نیچے گر جائے، تمہاری ٹوکری میں نہ آئے، تمہارے کپڑے پر نہ گرے، تمہاری جھولی میں نہ گرے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہہ رکھا تھا اگر کوئی سوالی جب بھی تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس کو خالی نہیں بھیجنا ہے۔ اتنا سخی بندہ۔ اور یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ جب پک جائے جو بھی کھیتی ہے، وہ پھل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں، جب پک جائے تو اس میں سے جب تم حاصل کرو اتار لو، اپنے ٹوکروں میں اس کو داخل کر لو، اپنے کپڑوں میں بھر لو، اس کے بعد تم نے 10واں حصہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دینا ہے۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ اور 10واں حصہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو جو پیداوار عطا کی ہے اس پر بھی واجب کیا ہے۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ اس نے یہ کہہ رکھا تھا، وقت گزرتا گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ہمارے اہل و عیال زیادہ ہیں، اور جو یہ مال ہمیں باپ کی وراثت میں ملا ہے اور یہ جو باغ ہے اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ تو بہت کم ہے، اس سے تو ہم 10واں حصہ ادا نہیں کر سکتے، ہم تو غریبوں کو اس میں سے نہیں دے سکتے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہمارا باغ تھا تو پھل ابھی پکتا تھا تو غریب لوگ برتن لے کر آ جاتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو ہمیں خالی لوٹایا ہی نہیں جاتا ہے، وہ تو برتن لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر جب لوگ آ جائیں گے تو ہم کیسے ان کو واپس لوٹائیں گے، وہ تو ہمیں تانے دیں گے کہ اتنا باپ سخی تھا اور یہ کنجوس بن گئے ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، ہمیں باتیں کریں گے، ہمارے باپ کو باتیں ہوں گی، پھر کیا کیا جائے۔ وہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں جب پک جائے گا تو ایک دن بعد، آج پکا ہے صبح ہم نے اتارنا ہے، لوگوں نے آ جانا، تو ہم راتوں رات اتار کر اس کو جمع کر لیں گے، صبح لوگ آئیں گے تو ہوگا ہی نہیں تو خود بخود ہی خالی واپس چلے جائیں گے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس طرح انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ پک گیا، جب پکا تو ان کو اطلاع ہوئی، وہ گئے، انہوں نے اپنے سارے نوکروں کو جمع کیا، کہا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے سارے کے سارے پھل اور یہ جو کچھ ہے جمع کیا جائے اور اسٹور کر لیا جائے، یہاں کچھ نہ رہے، تاکہ صبح جب وہ مانگنے والے لینے والے آئیں تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، خود بخود ہی واپس چلے جائیں گے۔ اب اس پروگرام کے تحت سب کچھ رات کو اکٹھا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان کی ادا پسند نہ آئی، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جو کچھ ان کے جمع ہو چکا ہے غلہ، وہ بھی جو ان کے کھیت ہیں، وہ بھی جو ان کے درخت ہیں زمینوں میں، وہ بھی سب کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب صبح ہوئی انہوں نے دیکھا سب راکھ بن چکا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، غلہ ختم ہو چکا، ان زمینوں کے اندر جو درخت تھے وہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں، انہوں نے جب اس زمین کو دیکھا وہ کہنے لگے اِنَّا لَضَالُونَ، لگتا ہے ہم تو رستہ بھول گئے، یہ تو ہماری زمین ہے ہی نہیں، ہم تو رات کو جب غلہ لے کر گئے تھے ہماری زمین کے اندر تو بڑے درخت تھے، یہ تو راکھ بن چکی ہے، اِنَّا لَضَالُونَ، ہم تو لگتا ہے بھٹک چکے ہیں، یہ زمین ہماری لگتی نہیں ہے۔ پھر کسی وہاں بندے نے انہیں کہا نہیں یہ تمہاری ہی ہے، اور تمہارے اس کام کی وجہ سے اور تم نے جو یہ کام کیا ہے اللہ کا حق ادا نہ کر گئے، یہ جو کام ہے تمہارا، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زمین کو اور تمہارے کھیت کو، تمہارے درختوں کو تباہ کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ پھر اب انہیں سمجھ آئی تو عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عطا فرما دیا۔
برادران اسلام، ہمیں یہ اگرچہ ہمارے لیے گفتگو بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں زمین کے اندر جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس سے اللہ کا حق ادا کرنے کا کچھ بھی کبھی سوچا نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیں، جو پیداوار ہمیں حاصل ہو زمین سے، اس میں دو طرح کی بات ہے۔ اگر تو پانی مفت میں لگتا ہے تو پھر 10واں حصہ، اور اگر پیسہ دے کر پانی لگایا جاتا ہے اور سیراب کیا جاتا ہے تو پھر 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کا اس میں سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ کس پر؟ جس کی پیداوار ہے، جس کو اللہ عطا کرے اس نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اب کتنا 10واں حصہ؟ مثلا 100 من گندم ہے تو اس میں سے بولیے 10واں حصہ اس نے، اور اگر پانی مفت کا لگائے تو، اور اگر پانی پیسوں کا لگائے تو پھر 20واں حصہ اس نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہ کن کو؟ غریبوں کو، مسکینوں کو ادا کرے گا تو یہ در حقیقت وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ عشر اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر۔ جو بھی پیداوار مسلمان کو حاصل ہو زمین سے، کافر پر عشر یا نصف عشر نہیں ہوتا۔ اگر جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ کر زراعت کرتے ہیں، ان کو جو پیداوار حاصل ہوتی ہے تو انہوں نے خراج ادا کرنا ہوتا ہے، ٹیکس۔ وہ حاکم وقت جتنا مقرر کر دے مصلحت کے پیش نظر اتنا لے گا، لیکن مسلمان پر عشر یا نصف عشر واجب ہوتا ہے، وہ ادا کرنا 1 سال کے بعد ضروری نہیں ہے۔ جو بھی پیداوار حاصل ہو اس میں سے اس نے 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے لیے ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، جو یہ شوق رکھتا ہو مجھ سے بعد میں رابطہ کر کے تفصیلی مسائل اس کے سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری باتیں جو ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مالک زمین کا کوئی اور ہے اور وہ ٹھیکے پر آگے زمین دے دیتا ہے۔ اب کس نے عشر ادا کرنا ہے؟ مالک نے نہیں ادا کرنا، جو ٹھیکے پر لے رہا ہے اس نے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ اس کی ہے، مالک کی نہیں ہے۔ ہاں اگر دونوں شریک ہیں تو پھر جس کو پیداوار سے جتنا حصہ گیا ہے اس حساب سے وہ 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے لیے نکالے گا اور دوسرا اپنے حساب سے نکالے گا۔ لیکن اگر مالک اور ہے، ٹھیکے پہ لینے والا اور ہے، جس کی پیداوار ہے، یہ پیداوار پر عشر یا نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو عشر اور نصف عشر کی، وہ گندم ہے تو گندم دیں، کوئی اور فصل ہے تو چاول کی فصل ہے اس میں سے بھی، اگر گنا ہے، اس کے علاوہ اور جو بھی فصل ہے، کہیں چنے کی فصل ہوتی ہے تو اس میں سے جتنا حصہ اللہ کا بنتا ہے وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں دینا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر نہ دیا جائے تو ابھی قرآن مجید کا ایک واقعہ جو میں نے آپ حضرات کو سنایا کہ وہ نہیں دیتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اب ہم پر اس طرح کی تباہیاں تو نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ضرور ہے۔ ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی زمین کی سے جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ ہمارے ہاں بالکل اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یہ نہ سمجھے نماز اسلام کا رکن ہے تو زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور میں خود تلوار لے کر اس کے خلاف نکلوں گا اور جہاد کروں گا، اور جتنا حصہ
جب وہ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اتنا ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت اعلان کر رہے تھے جب زکوٰۃ کا انکار کیا جا رہا تھا. آج ہم زبان سے انکار تو نہیں کرتے لیکن میرا روی کا شکار ضرور ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. یہ بھی فرض ہے. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلی توحید و رسالت کی گواہی، دوسری نماز کو قائم کرنا اور تیسرا زکوٰۃ کو ادا کرنا.